علی اکبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی اکبر بتائیے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دوسرا سیکیورٹی ذرائع سے کوئی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کیا پاکستان کی جانب سے جو جوابی کارروائی ہے اس میں مزید جو ہے وہ شدت آ سکتی ہے؟ جی بالکل، جو سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جو ہے بارڈر پر اس وقت بھی جو 5 سیکٹر ہے وہاں پر مؤثر جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اور چونکہ یہ پشاور اور خیبر کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے تو یہاں تک بھی جو بارڈر پر فائرنگ کی آوازیں ہے تو وہ سنی جا سکتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ہے جواب میں تیزی آ سکتی ہے، تو یقیناً شیروازی صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان نے افغانستان پر جو ہے وہ تمام حجتیں پوری کر دی ہے. آپ نے دیکھا کہ متعدد راؤنڈ ہوئے دوست ممالک کی نگرانی میں کہ جو ہے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکل آئے، اور مسئلہ جو ہے وہ سنگین ہے. سنگین اس طرح ہے کہ وہاں سے ٹیررسٹ پاکستان آ رہے ہیں، اور ٹیررسٹ بھی ایسے ہے کہ وہ خودکش کی صورت میں ہو یا مکمل اسلحے سے لیس ہو، جس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. خاص کر خیبر پختونخوا میں جو ہے گزشتہ 3 دن صرف آپ لے لیں، جو کوہاٹ میں جس طریقے سے فورسز کو نشانہ بنایا گیا، پولیس کو نشانہ بنایا گیا، کرک میں اور پھر جو ہے باجوڑ میں جو ہے وہ گشت پر مامور پولیس اہلکاروں کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، تو نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور اب پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اپنے وطن کو، اپنے لوگوں کو اس سے بچائے. اور جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ مذاکرات سے تو مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، تو یقیناً ایک ایسا ملک جو کہ اپنی حفاظت جانتا ہے، جن کی سیکیورٹی فورسز پر جو ہے پوری دنیا کی نظر ہے، اور وہ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ تو نہیں سکتی ہے، تو یقیناً اس میں تیزی آئے گی. اور دوسرا یہ کہ افغانستان ابھی تک وہ ہٹ درمی دکھا رہا ہے، اور یہ ٹک ٹاک کا جو ان کا سلسلہ چل پڑا ہے تو وہ افغانستان کو مزید تباہی کی طرف لے کے جائے گا. اور جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی کہ وہاں پر غربت بڑی ہے، اور خاص کر جو خوردنوش کی اشیاء ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں پاکستان سے سپلائی ہوتی تھی، اور اب گزشتہ کئی مہینوں سے تورہم بند ہے، تو وہاں پر ایک غذائی بحران نے بھی جنم لیا ہے. اور جو ہمیں خبریں مل رہی ہے تو خاص کر آٹا جو ہے وہ انتہائی مہنگا ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے افغانستان کا علاج کے لیے دار و مدار پاکستان پر تھا، تو وہ معاملہ بھی کئی مہینوں سے جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. وہاں پر ادویات کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ ایسے میں اگر اسی طرح یہ دہشت گردی جاری رکھیں گے تو ان کو مزید نقصان ہوگا. اور یہ پاکستان کے لیے اس وقت کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ پاکستان وہاں پر جا کے کارروائی نہ کرے یا بارڈر پر جو ہے ان کو روکے نہیں، کیونکہ پاکستان کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھا، لیکن علی اکبر واضح طور پر بریگیڈیئر صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ یہ جو ڈالرز کا نشہ ہے، افغان طالبان کو انہوں نے اندھا بنا دیا ہے، یا پھر یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان سے جو ہے وہ چھین لی گئی ہے کہ اپنے ملک کے اندر حالات ایسے ہوں اور آپ ایک جنگ چھیڑنے کی جو ہے وہ در پہ کھڑے ہو جائیں آ کے، تو پھر یہ صورتحال جو ہے وہ واضح طور پر خود افغانستان کے لیے اچھی نہیں ہوگی. افغانستان ممکنہ طور پر متحمل نہیں ہو سکتا. جی بالکل، کیونکہ یہاں پر جو ہے بڑا قریب سے ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کو، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں افغان مہاجرین ابھی تک خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے موجود ہے. تو وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے، یعنی ایک غیر ملکی تسلط سے آزادی تو حاصل کی انہوں نے، تاہم وہ غیر ملکی پھر بھی کسی حد تک اچھے تھے، انسانی حقوق کا خیال رکھتے تھے اور اسی طرح امداد بھی دیتے تھے. اب تو جو ہے وہ ان کی کلم کلا ایک اجارہ داری ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پر کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، خواتین کی تعلیم پر پابندی ہے، اسی طرح جو ہے وہی شریعت کے نام پر جو پرانا نظام ہے ان کو چلایا جا رہا ہے. اور جو ان کا ایک مخصوص طبقہ ہے جس کے اندر اپنے آپ کو طالبان کہنے والے ہیں، جو بنیادی طور پر وہاں کے حکمران تصور کیے جاتے ہیں، تو وہاں لوگ تنگ ہے اور بہت زیادہ تنگ ہے. ہمیں بھی جو ہے بات چیت بھی ہوتی ہے ان سے، لیکن وہ خوف زدہ ہے. لیکن اب یہ خوف جو ہے ان کا ختم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ وہاں پر بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹریڈ ان کا ختم ہو گیا ہے، وہاں پر غذائی جو اشیاء ہے اس کی قلت ہوتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ علاج بڑا مہنگا ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں ان کا علاج بڑا سستا تھا،
تو یہ مسائل لوگ فیس کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اس بھوک سے اور غذائی قلت سے اور جو علاج کا ایشو ہے تو اس پر لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ بنیادی حقوق جو ہے انسانی حقوق ہے اس کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، مسائل بڑھ گئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی بی سی کی ایک سٹوری گزشتہ دنوں چھپ گئی تھی، اور اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ طالبان دڑوں کے اندر بھی اختلاف ہے، جیسا کہ حقانی گروپ ہے اور جو قندھار اور کابل کے گروپوں کے سے پہچانا جاتا ہے، تو آپس میں بھی ان کا اختلاف بڑھ گیا ہے۔ تو جب یہ مسئلے مسائل سر اٹھائیں گے، اور ایسے میں ایک ایسے ملک کے ساتھ آپ جو ہے وہ جنگ کر رہے ہو جہاں سے آپ کو جو ہے وہ تجارت مل رہی ہے، جہاں سے آپ کو امداد دی جا رہی ہے، اور جو سب سے جس کا افغانستان کا انحصار ہی پاکستان پر ہے، تو یقیناً مسئلے جو ہے افغانستان کے لیے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، علی اکبر ہمارے ساتھ ہی موجود